جبریل امین حاضر خدمت ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں. جبریل امین فرماتے ہیں کہ جبریل امین روایت مالک الفضاء ہے کہ جبریل امین فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے سفید کافر سے پیدا کیا. جو نور پیدا کیا ہے، نور سے پیدا کیے گئے ہیں، ان میں جبریل امین کافوری نور سے پیدا کیے گئے. اور کافور اس کو ہوتی ہے جو ٹھنڈا کافور ٹھنڈا ہوتا ہے، میں بول کی طرح پودینے کی طرح ٹھنڈا ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں مجھے اپنے کافور سے پیدا کیے جانے کی مصلحت کا پتہ نہیں، مجھے کافور کے ساتھ پیدا کرنے کی مصلحت کا پتہ نہیں تھا. آج کی رات میں اس کا پتہ چلا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے میری رب کی طرف سے حکم ہوا، میرے رب کی طرف سے کہ میرے حبیب کو تکلیف نہ پہنچایا جائے، ایسے طریقے سے جگایا جائے کہ آپ انتہائی آرام سے آپ پر وحشت طاری نہ ہو. فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رخسار کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مبارک کو رگڑا. تو چونکہ کافور ٹھنڈا ہوتا ہے، میری ٹھنڈک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کی حرارت کے ساتھ ملی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جانا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے کو جگایا. میکائیل حضرت جبریل کے ساتھ تھے، ایک دائیں طرف ہوئے ایک بائیں طرف ہوئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر خطیم بنایا. خطیم بیت اللہ شریف سے وہ جگہ معلوم ہے، حجاج اللہ جانتے ہیں، جو نہیں بھی آپ کو بھی جانتے ہیں، وہ دیوار ہے اس کو خطیم کہتے ہیں. خطیم آپ کی زبان کا لفظ ہے ختم سے بنا. ختم کے لفظ معنی ہے ہجوم کے، کیونکہ لوگ یہاں اکثر سے ہجوم کرتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے یا داخل ہونے کے لیے دائرے میں، اس ہجوم کی وجہ سے اس کو خطیم کہا جاتا ہے. ختم کے لفظ معنی ہے ہجوم کرنا، کیونکہ مسلمان وہاں پر جب بھی جاتے ہیں زیارت کے لیے جاتے ہیں وہاں ہجوم کرتے ہیں کہ ہمیں یہاں نماز پڑھنے کا موقع مل جائے، اس لیے اس کو خطیم کہتے ہیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خطیم دلائے اور میرے سینے کو شک کیا گیا، شک صدر کا معجزہ کیا گیا. جبریل امین نے آپ کے ایک گڑھے کی جگہ پر ہاتھ مارا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو شک کیا. آپ کے سینہ مبارک کو کھولا گیا اور آپ کے قلب مبارک کو دھویا گیا. میکائیل پانی لاتے تھے، زمزم کا پانی لاتے تھے سونے کے کشت میں، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کے اثر کو اور زیادہ دھویا گیا اور حکمت اور ایمان سے لبریز کیا گیا. اور مفسرین کرام کہتے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ صدر کا واقعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3 مرتبہ پیش آیا. ایک اس وقت جب آپ اپنے رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بعد، دوسرے 10 سال کی عمر مبارک، اور تیسرا سفر معراج کے موقع پر. فرمایا گیا کہ سفر معراج کے موقع پر اس لیے کیا گیا کہ جو عظیم سفر آپ کو درپیش تھا، اس سفر کی ضروریات کے لیے آپ کے قلب اثر کو تیار کیا گیا، اس سفر کی ضرورتوں کے لیے آپ کے قلب اثر کو مضبوط کیا گیا، لبریز کیا گیا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نگار اور شمائل کے درگاہ مریم والے لکھا ہے، اس میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی سے لے کر آپ کے نام مبارک کی لکیر نظر آتی تھی. ٹانکوں کے نشان نہیں تھی، کوئی اس میں عیب نہیں تھا، لیکن ایک لکیر سی نظر آتی تھی. اور یہ شخص صدر کے واقعے کی یادگار ہے. اس کے بعد سرکار فرماتے ہیں کہ میرے سامنے جانور لایا گیا، ایک جانور لایا گیا جو خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا، تو جو سفید براق تھا. اور کہا گیا کہ اس براق کا ہاں اس کی اجازت ہے، اس کا رنگ ہے اتنا سفید تھا کہ اس کو دیکھ کر آنکھیں دیا گیا، اس لیے اس کو براق کہا گیا. ابھی بھی کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ سفید چیز کو اس کی سفیدی کو بیان کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ سفید براق ہے. اور ایک اور یہ ہے کہ برف سے براق برف سے مشتق ہے. مطلب کیا ہے کہ جیسے بجلی چمکتی ہے، بجلی کی چمک سے زیادہ اس کی رفتار. اور ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ اس کا قدم جو ہے 500 میل کی مسافت سے پڑتا تھا، یعنی زمین سے آسمان کے 500 میل کی مسافت ہے اور اس کا ایک قدم جو ہے وہ 500 میل کی مسافت ہو جاتا تھا. اس لیے اس کو براق کہا گیا، بجلی کی وجہ سے. جیسے بجلی چمکتی ہے اور بجلی کی رفتار سے انسان زیادہ نہیں لگا سکتا، براق کی رفتار سے انسان زیادہ نہیں لگا سکتا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ براق پیش کیے گئے. براق انبیاء کرام کی سواری ہے. مفسرین کرام نے صراحت سے لکھا ہے کہ ہر نبی نے براق کی سواری کی. 40,000 براق اللہ تعالیٰ کی جنتوں میں کر رہے ہیں. 40,000 براق. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر معراج کی تیاری کا ہوا، اللہ کی جبریل امین نے کہا کہ جنت کے کھیتوں کے اندر جو براق کر رہے ہیں اس میں سے کوئی اللہ کا براق کر رہے ہیں. خواجہ صاحب نے بولیا پوری لائی لکھتے ہیں کہ جب جبریل امین جنت کے چراگاہوں میں گئے تو دیکھا کہ سارے براق جنت کی کر رہے ہیں، ایک براق اکیلا صفائی کے اندر آپ کو بنا رہا. جبریل امین کے بعد سے کہا تو ایسا ہے، جنت تو خوشی کی جگہ ہے،
تو کیوں پریشان کر رہا ہے؟ کہا کہ اے جبریل، اللہ کی قسم میں نے سنا ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کائنات کو پیدا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ساتھ ملاقات کے لیے یہاں بلائے گا۔ تو اے جبریل، جب سے میں نے یہ سنا ہے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فراق اس کی وجہ سے روزہ کر رہا ہوں اور میں حسرت کرتا ہوں کہ کاش حضور کو سواری کے لیے مجھے۔ تو جبریل امین نے اس براق کو منتخب کیا۔ اب یہ براق کا پیارے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوئے، جبریل امین نے ایک رکاب خامی اور کام میں آتا ہے کہ سوار ہو جائے گی۔ حضور علیہ السلام سے سوار ہونے لگے، رکاب خامی سے براق اچھلا، براق مستی سے اچھلا۔ جبریل امین نے براق کو ڈانٹا اور کہا کہ براق، اللہ کی قسم، اللہ کی مخلوق میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محدث کوئی نہیں جو تجھ پر سوار ہو تو کیوں اچھلتا ہے؟ کہا حضور میں ایک عرض پیش کرنا چاہتا ہوں، میں ایک عرض پیش کرنے کے لیے اچھلا ہوں کہ اپنی بات کو یہ بیان کر سکوں۔ کہا وہ کیا؟ کہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جائیں گے، جنت میں قیام فرمائیں گے، ہمیشہ رہیں گے، تو سواری کے لیے آپ کو سواری ضرورت ہوگی۔ میں یہ چاہوں گا کہ حضور کو اپنی سواری کے لیے میرا انتظام ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ برا تو خوش ہو جا کہ میں نے اپنی سواری کے لیے تجھے منتخب کیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں برا بات ہوا، میکائیل نے اس کی رکاب کو تھاما، جبریل میرے دائیں طرف تھے، میکائیل بائیں طرف تھے اور مجھے لے کر مسجد اقصی میں آئے گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی گئے، راستے میں امام صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درس ہوتے تو آپ نے کہا کہ خوشبو میں یا خوشبو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل یہ خوشبو کا ہے۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرعون کی بیٹی کی مشاطہ، فرعون کی بیٹی کی مشاطہ ہے، اس کی خبر سے خوشبو آ رہی ہے۔ ذرا غور کیجیے، فرعون کی بیٹی کی مشاطہ، مشاطہ کہتے ہیں یہ بیوٹی پارلر کہتے ہیں آج کے زمانے میں جو عورتوں کے براؤں سے اظہار کرتی ہیں عورتیں ان کو مشاطہ کہتے ہیں، جو عورتوں کا براؤں سے اظہار کرتی ہیں ان عورتوں کو مشاطہ کہتے ہیں، مذاق کرنے والی مشاطہ، فرعون کی بیٹی کی مشاطہ۔ اس کا واقعہ مختصراً یہ ہے کہ فرعون کی بیٹی کی مشاطہ یہ ذکر ہو رہا ہے یہ مسلمان، لیکن اس نے اپنا اسلام چھپایا۔ یہ ایک فرعون کی بیٹی کی سنجیدہ رہی تھی، اس کے ہاتھ سے سنجید ٹوٹ گئی، سنگی گیری کو انہوں نے فوراً ان کے منہ سے بے اختیار کہا بسم اللہ، بسم اللہ۔ یہ فرعون کی بیٹی نے سمجھا اللہ سے کیا مراد ہے کہ یہ اللہ کا نام عجیب تھا، نیا نام تھا۔ اس نے کہا اللہ وہ ہے جو رب ہے میرا۔ اس نے کہا میرا رب اور تمہارا رب، ہمارا باپ فرعون ہے۔ اس نے کہا نہیں، میرا جو رب ہے وہ تیرا بھی اور تیرے باپ فرعون کا بھی رب، وہ سب کا رب وہی ہے، اس کا نام اللہ ہے۔ تو اس بیٹی نے اپنے باپ کو خبر کر دی اور باپ نے گرفتار کر دیا۔ اس کی ایک بچی بھی، اس کے چھوٹے دوسری کی بچے تھی۔ بادشاہ نے اس طرح کی تربیتیں دی، جب یہ بات آئی تو اس نے ایک کڑاہ بہت بڑا تیل کا منگوایا اور اس کے نیچے آگ دہکائی اور اس تیل کو کھولایا۔ جب تیل کھولنے لگا اس نے کہا کہ مجھے رب مان لے ورنہ میں تیری بچی کو اس کے اندر جلا دوں گا۔ تو قریب تھا کہ عورت کے پیر پھسل جاتے کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ کی رحمت کو عورت پر پیار آیا، اس بچی کو اللہ تعالیٰ نے زبان عطا کی اور بچی نے اپنی ماں کو خطاب کیا اور کہا کہ اے اماں دل چھوٹا نہ کرنا، اللہ کی قسم بڑی جلدی ملاقات ہو جائے۔ بس ماں کو اللہ تعالیٰ نے ثابت قدمی عطا فرمائی، اس کی بچی کو اس کڑاہ کے اندر ڈالا اور پل بھر کے اندر وہ پکوڑا نکل گئی۔ ماں کے سامنے بچی کو تلایا گیا، لیکن اللہ نے اس عورت کو استقامت عطا کی، پھر اس عورت کو بھی پکڑ کر اسی کڑاہ کے اندر ڈال دیا گیا، ان کو بھی جلا کر ہلاک کر دیا گیا۔ تو اس کی قبر سے وہ خوشبو آ رہی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہزاروں سال پہلے جو وہ واقع ہے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو جان دیتا ہے، استقامت دکھاتا ہے۔ ان الذین قالوا رسول اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جو استقامت دکھائے پھر اللہ کی رحمت کو کیسے ہوتی ہے۔ فرمایا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشاطہ کی قبر میں خوشبو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے، فرمایا کہ میں نے قبر میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، سرخ رنگ کے پیلے کے پاس گزرا، وہ حضرت موسیٰ کی قبر تھی۔ میں نے دیکھا وہ قائم یصلی فی القبر، وہ اپنی نماز اپنی قبر کے اندر کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں۔ انبیاء کرام اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام قبر اکبر کے اندر نماز پڑھ رہے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قبر معراج میں مسجد اقصی پہنچے، وہاں پر ایک پتھر تھا، وہ پتھر وہاں ہمیشہ انبیاء کرام کی سواریاں بالا کرتے تھے، جب سراغ تھا وہاں ہمیشہ انبیاء کرام کی سواریاں بالا کرتے تھے۔ اب زمانہ گزر گیا تھا، وہ سراغ بند ہو
گیا، جبریل امین نے اس کے اندر ہاتھ مارا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے براق کو ہوا۔ اس کے بعد آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے کر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے لیے انبیاء کرام کو زندہ کیا، انبیاء کرام کو زندہ کیا گیا، سارے انبیاء کرام وہاں آ گئے، مسجد اقصی کے اندر آ گئے، جبریل امین نے اذان دی اور اقامت پہ۔ اس کے بعد سب انتظار میں تھے کہ اب نماز کون پڑھائے گا، کہ جبریل امین نے ہاتھ پکڑ کر مجھے مسلح پر پڑھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کا، امامت کا اعلان ہو گیا، تمام انبیاء کے سردار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے عین پیچھے میرے باپ ابراہیم رحمۃ اللہ تھے، ان کے دائیں طرف حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کے بائیں طرف حضرت اسحاق علیہ السلام۔ یوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دوگانہ ادا کیا۔ اس کے بعد انبیاء کرام اپنے خطبے دیتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کھڑے ہوئے اور انہوں نے خطبہ ارشاد فرمایا، انہوں نے کہا کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے اپنے خاص سے قدرت سے پیدا کیا، مجھے ابو البشر بنایا، مجھے اس طرح کے مقام میں بلند عطا کیا، مجھے جنت میں رکھا۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کھڑے ہوئے، حضرت ادریس، حضرت شیخ، حضرت موسیٰ علیہ السلام، تمام انبیاء کرام نے اللہ تعالیٰ کی حمد کی اور اللہ نے جو ان پر انعام کیے اس کو بیان کیا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعریف فرمائی اور فرمایا کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے یہ مجھے اعزاز عطا کیا کہ مجھے اولا پیدا کیا اور آخر میں مخلوق کیا، مجھے تمام انبیاء کی امامت اور قیادت سے سربراہ فرمایا اور آج اللہ تعالیٰ نے یہاں تمام انبیاء کو میری ابتدا میں جمع فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے تعریف پڑھا۔ جبریل امین نے وہ جو براق والے بات بندہ تھا اس کو اندر لے کر آئے اور اندر آ کر ایک جگہ پر بات آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہا تو دوسرے نبی اپنی سواری والا کرتے تھے، آپ کی سواری آپ عام نبی نے کی ہے، آپ کی سواری کو میرے اللہ کے اندر بنے گی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو اندر لاتے ہیں۔ اس سفر کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہود کے آپ علماء کو عیسائیوں کے علماء کو بنایا، چنانچہ بخاری شریف کے اندر آتے ہیں بخاری کے اندر ابو سفیان جب سفر تجارت میں گیا شام کے اندر، تو شام میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کیسے پہنچ گئی۔ شام کے وقت عیسائی بادشاہ کا پایا تھا اور ہرقل جس کو کہا جاتا ہے ہرقل پڑھتے ہیں، ہرقل بادشاہ کا پایا تھا۔ ہرقل تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی اطلاع ہو، وہ چاہتا تھا کہ مکہ سے کوئی آنے والا قافلہ آئے تو میں ان سے حقیقت حال دریافت کروں۔ اتفاق سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کے بعد یہ ابو سفیان اپنے تجارتی ساتھیوں کو لے کر شام کے سفر میں وہاں پہنچے ہوئے تھے۔ بادشاہ کو بتایا گیا، ہرقل کو بتایا گیا کہ مکہ سے کچھ لوگ تجارتی قافلے میں یہاں آئے ہوئے۔ چنانچہ بادشاہ نے ہرقل نے ابو سفیان اور ان کے ساتھیوں کو دربار میں بلایا اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت دریافت کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہاں بے شک ایک شخص ہمارے اندر ایسا ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کہتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہے۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ اس کے ماننے والے کیسے ہیں؟ کہا کہ اس کے ماننے والے غریب لوگ ہیں۔ تو ہرقل نے کہا کہ بے شک جو بھی نبی آیا اس کی دعوت کو سب سے پہلے غریب لوگوں نے قبول کیا۔ درود پڑھیں۔ بادشاہ نے کہا کہ بے شک جو نبی بھی آیا اس کی دعوت کو اولاً غریبوں نے ہی قبول کیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین غریبوں سے نکلا ہے، غریبوں میں رہے گا اور غریبوں ہی میں لوٹ کر آئے گا۔ اور غریبوں کے لیے کتنا بڑا احساس ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے کہ اللہ مجھے غریبوں میں زندہ رکھنا، غریبوں میں مجھے اٹھانا، غریبوں میں حشر کرنا۔ اے اللہ مسکینوں کے اندر مجھے رکھنا، مسکینی کی حالت میں موت دینا اور مسکینوں کے ساتھ مجھے اٹھانا۔ تو سرکار نے فرمایا دین نکلا کہ غریب